بہت بڑا میچ ہے, بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. کرکٹ ہے جو اچھا کھیلے گا وہ فیوریٹ ہے, ہمارے ہی بچے ہیں. وہ ٹیم کیا تیار کی ہے, ان کی تو 3 نسلیں یہاں پہ پیدا ہوئی ہیں, تیار ہوئی ہیں. ہردیپ سنگھ نجر, یہ جو ان کا قتل ہے نا, اس کی وجہ سے انڈیا اور کینیڈا کے جو سفارتی اور سیاسی تعلقات میں تھے ان میں بڑا خلا آیا تھا. جب ریاستیں اخلاقی ساکھ کھو دیتی ہیں نا, پھر وہ ٹیررسٹ اسٹیٹ بن جاتی ہیں. پنجاب میں انٹینشنلی پنجاب کے اندر وہ نوجوان نسل کو خراب کر رہے ہیں منشیات کے ذریعے سے. افغانستان اس نے دہشت گردی کرانے کے لیے بھی افغان جو ہیں اس کے فیورٹ ہیں. السلام علیکم ناظرین, مشرق ڈیجیٹل کے پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں محمد شیر وینس, اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار گروپ ایڈیٹر مشرق اشرف سہیل صاحب. کل 15 فروری 2026 کو ICC T20 ورلڈ کپ کا سب سے بڑا ٹاکرا پاکستان ورسز انڈیا, جس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی اس میچ کو دیکھنے کے لیے سری لنکا روانہ ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ICC کے چیئرمین جے شاہ بھی اس میچ میں آئیں گے اور محسن نقوی اور جے شاہ اکٹھے بیٹھ کر میچ دیکھیں گے. اس کے علاوہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو بھی اس میچ میں مدعو کیا گیا ہے. انڈین کرکٹ بورڈ ہے, اس کے کچھ عہدیداران بھی اس میچ میں ساتھ ہو سکتے ہیں. ہائی وولٹیج میچ ہے. اس کے علاوہ بھارتی شہری نکھل گپتا نے ایک اعتراف جرم کیا ہے کہ گربتون سنگھ کو قتل کرنے کی جو سازش ہے اس میں کچھ سرکاری اہلکاروں نے ان کو ہدایات دی تھیں, اور اس سے پہلے ہردیپ سنگھ نجر کا قتل بھی ہمارے سامنے ہے. سر, یہ جو میچ ہے پاکستان ورسز انڈیا, اس میں محسن نقوی بھی جا رہے ہیں, جے شاہ بھی جا رہے ہیں, اور یہ میچ اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے جس طرح یہ سارے معاملات چلے اور جس طرح پاکستان کو منانے کے لیے ICC کا وائس چیئرمین جو ہے وہ پاکستان بھی آیا, پھر پاکستان مانا. میچ کے ریزلٹس تو دیکھیں گے جب ٹیم کی پرفارمنس بھی ہوگی, لیکن یہ جو دونوں کا مل کر بیٹھ کر میچ دیکھنا ہے یہ کس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے کرکٹ کو لے کر اور پاکستان اور انڈیا کے معاملات کو لے کر؟ جی بہت شکریہ شعیب, آپ نے بہت سارے اپنا سوال پوچھے ہیں میچ کے حوالے سے, اور ایک سمپل سی بات ہے کہ بہت بڑا میچ ہے بالکل, اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور میچ جو ہونے جا رہا ہے کل, اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے, اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض حلقے اب بھی ڈٹائی کے اس کیفیت میں ہیں کہ وہ اب بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پاکستان بڑا بے چین تھا اور پاکستان نے کوئی میچ کھیلنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا اور کیا نہیں کیا. یعنی سارے حقائق سامنے ہیں, جی فیکٹ سامنے ہیں کہ پاکستان نے کس طریقے سے ایک اصولی موقف جو ہے وہ اختیار کیا, ایک نیریٹو اختیار کیا کہ جس طرح کی ناانصافی کی گئی ہے بنگلہ دیش کے ساتھ, اس پر پاکستان نے احتجاجاً ICC کے ساتھ احتجاج کیا. پاکستان نے اس نے کہا کہ ہم یہ 15 فیب کا جو میچ ہے انڈیا کے خلاف وہ نہیں کھیلیں گے. یہ ایک ایسا ترک کا پتہ تھا پاکستان کی طرف سے, یا ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ جواب تھا یا ایک کاری وار تھا, جس ہم لاسٹ ٹائم بھی کہتے رہے کہ 100 سنوار کی ہوتی ہے اور 1 لوہار کی ہوتی ہے. اب تک انڈیا نے جتنی بھی اس قسم کی ہلکی اور سستی کوششیں کی تھی نا, ان کا یہ ایک بھرپور جواب تھا, اور اس جواب نے پورے کرکٹ جو حلقے تھے انٹرنیشنل ان کو ایک لرزا کے رکھا. ICC کا جو اوورال سٹرکچر جو ہے اور ICC کے اندر اس کے اوپر بڑی ایک بحث ہوئی, اور پھر اس میں مختلف لوگ انوالو ہوئے. جی, بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بالکل پاکستان آئے, آپ نے ابھی بتایا کہ ICC کے وائس چیئرمین جو ان سے ہیں وہ پاکستان آئے. پھر سری لنکا کے پریزیڈنٹ نے خود فون کیا شہباز شریف کو کہ یہ میچ ہونا چاہیے. پاکستان نے جو جیسچر دیا وہ بڑا ایک اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا گیا, ایک کرکٹنگ جو اسپرٹ ہے اس کو ریگارڈ دی گئی, اس کو رسپیکٹ دیا گیا, اور کہا کہ ٹھیک ہے یہ ساری انگیجمنٹس ہو رہی ہیں تو ہم یہ میچ کھیلیں گے, اور کل میچ ہونے جا رہا ہے. اچھا سر, انڈین کرکٹ بورڈ کی جو اجارہ داری تھی ICC پر وہ ہم نے دیکھا, انہوں نے اس خطے میں اور خاص طور پر یہ بھی کہا کہ ایشیا کی دوسری فیوریٹ ٹیم جو ہے وہ افغانستان ہے, اور تعصب کی وجہ سے بنگلہ دیش کو بھی پیچھے کر دیا, پاکستان کو بھی پیچھے کر دیا, اور وہ افغانستان جو ہے وہ اس ایونٹ میں ہم نے ان کی کارکردگی بھی دیکھ لی. تو یہ جو اجارہ داری تھی آپ کے خیال میں اب ختم ہو گئی ہے جس طرح پاکستان نے بنگلہ دیش؟ نہیں, اجارہ داری تو میرا نہیں خیال ہے کہ ختم ہوئی ہے. انڈیا بہرحال ایک کرکٹ کے میدان میں اور کرکٹنگ جو اس کی جو فین فالوئنگ ہے اور جو لوگ ہیں وہاں پر, جو آبادی ہے انڈیا کی, ایک 140 کروڑ کی آبادی ہے, اتنے لوگ دیکھتے ہیں, مطلب اتنا ہی زیادہ بزنس ہے, اتنا ہی زیادہ پیسہ ہے, اتنا ہی زیادہ بیک اپ ہے. اسی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ اجارہ داری بنانے کی کوشش کرتا رہا ہے ہمیشہ, اور اب بھی اس نے کیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو اجارہ داری کی اس کی سوچ ہے نا, اس کو ایک جواب ملا, ایک بھرپور جواب ملا, ایک شٹ اپ کال ملی ہے.
اور اس شٹ اپ کال کو محسوس کیا گیا انڈیا سے لے کر ICC تک، ہر جگہ پہ اس کو محسوس کیا گیا. اور اس میں وہ لوگ جو اس اجارہ داری کی وجہ سے مفت میں جسے کہہ لیں کہ رگڑے جا رہے تھے، ان کی ایک داد رسی ضرور ہوئی ہے، ان کی ایک حق تلفی جو ان سے ہے وہ جو کی جا رہی تھی اس کا ازالہ ہوا ہے جی. اس کی طرف گئے ہیں. باقی انڈیا کا تو ویسے ہی افغانستان جو ہے وہ اس کا فیوریٹ ہے آج کل. افغانستان اس نے دہشت گردی کروانے کے لیے بھی افغان جو ان سے اس کے فیوریٹ ہیں اور ویسے بھی فیوریٹ ہیں. اور یہ جو فیوریزم ہے یہ کب تک رہے گا اور کتنا رہے گا؟ ہم تو نہ کسی کے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. کرکٹ ہے، جو اچھا کھیلے گا وہ فیوریٹ ہے. افغانستان کی کرکٹ ٹیم جو ان سی ہے اس نے ریسنٹ آپ کہہ لیں کہ جو کرکٹنگ ٹائز ہیں ان میں اچھی پرفارم کی. ابھی اس کا جو میچ ہوا ہے افغانستان کی جو ساری ٹیم ہے وہ پاکستان نے تیار کی نا، ادھر ہی کھلاڑی سارے تیار وہ ہم نے کی ہے جی. ہمارے ہی بچے ہیں وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ ٹیم کیا تیار کی ہے، ان کی تو 3 نسلیں یہاں پہ پیدا ہوئی ہیں تیار ہوئی، وہ تو معاملہ ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ بات نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں بات کہ یہ جو انڈیا والے جو ہے نا مفت کے جیسے کہہ لیں کہ گاڈ فادر بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ایک ایسی ایک فضول قسم کی بات ہے جس کا کوئی حساب نہیں. ہمارے بھی یہاں پہ کچھ دوست ایسے ہیں ہماری جرنلزم میں، وہ جو بھی ہمارا کوئی دوست تھوڑا سا بھی بہتر کرتا ہے تو وہ اس کو وہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، وہ کہیں بھی بیٹھے ہوں گے کہ وہ کہے گا یہ میرا شاگرد ہے. اسے تو قلم پر پکڑنے میں نے سکھایا تھا. کل کو آپ اگر تھوڑا سا بہتر پرفارم اور کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ کہیں پہ آپ کی شکل بھی اس نے نہ دیکھی ہے، آپ نے ان کو نہ دیکھا ہوا، لیکن انہوں نے آپ پر اپنا ایک جو قبضہ ہے حق جتا لینا ہے کہ یہ تو ہمارا برخوردار ہے، بچہ ہے ہمارا، ہم نے سکھایا ہے اس کو. ہمارے یہاں پہ ایسے جسے کہہ لیں کہ دوست احباب موجود ہیں، ایسی مینٹلٹی ہوتی ہے. یہ اپر لیول پر جا کر ریاستوں میں ہوئے ہیں، سارے پشاور میں کھیلے ہیں اور سارے یہاں پہ ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. سنس 1979 78 جب سے وہ سوویت یونین آیا وہاں پہ آپ کہہ لیں افغانستان میں، اور ان کی جو ایک ہیوج مائگریشن ہوئی افغانوں کی یہاں پر، آپ کہہ لیں کہ مور دین 6 ملین پیپل جو ان سے وہ یہاں پر مائگریٹ ہوئے، اور پھر وہ ایک نسل، پھر ان کی اگلی نسل، پھر ان کی اگلی نسل، میجورٹی آف دم ہیو ID کارڈ آف پاکستان. ٹھیک ہے، ابھی بھی وہ یہاں پہ رہتے ہیں، روتے ہیں، یہاں سے نکلنا نہیں چاہتے، واپس اپنے ملک میں نہیں جاتے ہیں. تو انڈیا جو مرضی انڈیا کے اپنے مقاصد ہیں، اس کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ فیوریٹ ٹیم ہے ان کی، فیوریٹ ہے وہ جس اللہ، وہی والی بات ہے کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہوگا، کیسا ہوگا، کیا مصرع سا ہے. لیکن مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ اس طرح کی دوستی سے اللہ تعالیٰ پناہ ہی دے، اور اس طرح کا فیوریزم جو سا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے افغانستان کو اور باقی سب لوگوں کو بھی. کل بہرحال میچ ہونے جا رہا ہے، ایک بڑا میچ ہے. ایک بات کا آپ نے ذکر نہیں کیا کہ کل کا میچ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. ابھی بھی کوئی آپ کو بہت بڑا خطرہ ہے ابھی بھی. نہیں، بارش کا تو خطرہ ہے، اسی کی بات کرنا، آپ نے اس کا ذکر ہی نہیں کرنا. کل کا جو میچ ہے اگر دیکھیں تو 2 میچز پاکستان بھی جیت چکا ہے، انڈیا بھی جیت چکا ہے. کل بارش کا بھی بہت زیادہ خطرہ ہے، 80% کا پراکسی ہے، اور اگر ہوگا بھی تو بہت کم آواز ہوں گے. تو کیا دیکھ رہے ہیں، پر امید ہے پاکستانی ٹیم کو لے کر پچھلی پرفارمنس کی؟ نہیں، پر امید تو ہم ہیں، بالکل ہیں. میں نے ایک اپنے ولاگ میں بھی یہ بات کہی تھی. دیکھیں میچ جو ہوتا ہے نا، کھیل جو ہوتا ہے، اٹ از ناٹ فار لوز اور ون. جی بالکل، یہ جیت اور ہار کھیل کا ایک حصہ ہے، کھیل نہیں ہے. ایسے ٹھیک ہے، یہ تو سوچنا نہیں چاہیے کہ آپ نے جیتنا ہے یا آپ نے ہارنا ہے. ہاں، جو سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ میدان میں اتریں اور مردانہ وار اپنی پرفارمنس جو سی ہے، اپنی کارکردگی جو ہے اس کا مظاہرہ کریں. ٹھیک ہے، لڑکے ہار جائیں، لڑکے جیت جائیں، ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. یہ جو ون سائیڈڈ قسم کی باتیں ہوتی ہیں نا، وہ نہیں ہونی چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ کھلاڑی اس میں جان ماریں گے، پوری محنت کریں گے. اگر یہ میچ ہوتا ہے، بارش سے بچ جاتا ہے، اور وہ فیلڈنگ میں، بالنگ میں، بیٹنگ میں، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو اعصاب ہیں اور آپ کی جو سائیکی ہے، دیٹ مسٹ بی ان اے وننگ آپ کہہ لیں کہ اسٹیٹ آف مائنڈ. سر یہ جو فیصلہ پہلے بائیکاٹ کا فیصلہ ہوا، پھر دوبارہ فیصلہ کیا گیا، اس سے ہمارے جو ٹیم ہے، کھلاڑی جو ہیں وہ بوسٹ ہوئے، ان کی بالکل بوسٹ ہوئے. وہ تو وہ وہی والی بات ہے کہ وہ کیا اقبال کا شعر ہے کہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. جی، تو اس طرح کی جو چیز ہے ان کا لہو گرم ہے ماشاءاللہ. کھلاڑی جو ان سے ہیں وہ لڑنا چاہتے ہیں، کھیلنا چاہتے ہیں. ہم تو اس کے لیے بھی تیار ہیں کل ان سے ہاتھ ملائیں. ہم تو تیار ہیں، اور جب ان کے وہ نہیں ہاتھ ملائیں گے تو وہ خود اپنی شکل دکھائیں گے. ابھی سوال ہوا ان کے کپتان سوریا کمار یادو سے کہ آپ ہاتھ ملائیں گے ہیڈ شیکنگ پہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ انتظار کر لیں 24 گھنٹے. ابھی
تو کوئی بات نہیں, انتظار ہم کر لیں گے, نہ ہاتھ ملائیں گے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم نے اپنے جسے کہہ لیں کہ جو ایک سپورٹس ہے اس کی ایک اخلاقیات ہیں, اس کے رولز ہیں, ریگولیشنز ہے, اس کی اسپرٹ ہے, اس کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے. وی ول نیور آپ کہہ لیں کہ گو بیک فرام دوز آپ کہہ لیں کہ کریڈینشیلس, ہم نہیں ان سے پیچھے جائیں گے. ہاں کوئی اور جاتا ہے کرتا ہے تو اس کا اپنا کریکٹر ہے, دنیا سے دیکھے گی. اچھا, بھارتی شہری نے جو امریکی عدالت میں اعتراف کیا ہے, اور اس کے علاوہ ایک انڈین جریدے نے بھی انڈین حکومت کی کچھ پالیسیز پر ایک رپورٹ لکھی ہے, اس پر بات کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. کیا آپ بھی ان ہزاروں لوگوں میں شامل ہیں جو بہتر مستقبل کی تلاش میں ہیں لیکن پریشان ہیں کہ کون سا ہے درست راستہ, کس کا انتخاب کیا جائے؟ کیا آپ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا بزنس امیگریشن کا خواب دیکھتے ہیں؟ پرماننٹ سیٹلمنٹ سوچ رہے ہیں یا وزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں لیکن پریشان ہیں کہ اعتماد کس پر کریں, کیونکہ ہر طرف ہے غلط معلومات اور کچھ پتہ نہیں کہ کون ہے آپ کے مستقبل کے ساتھ ایماندار. اسی کنفیوژن, بے یقینی اور اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے مشرق ڈیجیٹل لا رہا ہے آپ کے لیے ایک منفرد پروگرام جس کا نام ہے میرا مستقبل. دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام میرا مستقبل میں ہر جمعہ کی رات 8 بجے صرف مشرق ڈیجیٹل پر. ویلکم بیک ناظرین, آج کی بات پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. بھارتی شہری نکھل گپتا نے جو سکھ رہنما گرپتونت سنگھ کو قتل کرنے کی سازش تھی اس کا انہوں نے اعتراف کیا ہے, اور امریکی جریدے کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی سرکاری اہلکاروں کی طرف سے ان کو ہدایات دی گئی تھی. اس کے علاوہ جب ہردیپ سنگھ نجر کا قتل ہوا تھا تو اس کی ویڈیوز بھی ان کو بھیجی گئی تھی کہ کس طرح انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ بار سکھ رہنماؤں کو قتل کر سکتی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ان پہ مختلف الزامات تھے جس میں کرائے کے قاتل بھرتی کرنا, قتل کی سازش, منی لانڈرنگ وغیرہ. سر یہ جو الزامات ہیں یہ تو پاکستان بھی کہہ رہا ہے اور بہت سے ممالک کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اسپانسر ٹیررزم کرتا ہے, چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے باقی ممالک میں ہو. تو یہ تو اس کا ایک ثبوت ہے, وہ شہری جو ہے وہ خود اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے. اب اس کے بعد تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی چیز باقی رہنی چاہیے کہ وہ خود کورٹ میں اس نے جا کر یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ جو گرپتونت سنگھ پنو ہیں جی جو سکھ فریڈم موومنٹ کے لیڈر ہیں, ان کی جو قتل کی سازش ہے اس میں یہ شامل ہے جی. اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ انڈیا سے کچھ ایسے سرکاری اہلکار بھی ہیں جو انڈیا کے باہر جو سکھوں کی آزادی کی تحریک ہے اس کو چلانے والے لوگوں کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں, اٹیمپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے ان کا بھی ذکر کیا, نجر کا بھی جی. کہ ان کے قتل کا بھی, اور آپ نے بلکہ ذکر کیا, اس نے شاید نہیں ذکر کیا, لیکن یہ بڑا ایک اہم قتل ہے. یہ جو ہردیپ سنگھ نجر, یہ جو ان کا قتل ہے نا, یہ بہت ایک آپ کہہ لیں کہ ٹرننگ پوائنٹ تھا, اور اس کی وجہ سے لانگ ٹائم تک انڈیا اور کینیڈا کے جو سفارتی اور سیاسی تعلقات میں تھے ان میں بڑا خلا آیا تھا جی. جو جسٹن ٹروڈو تھے انہوں نے تو کھلے لفظوں میں کہا تھا کہ انڈیا اس میں ملوث ہے, اور انڈیا ملوث ہے اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. انڈیا کی ایجنسیز, یہ جو بشنوئی گینگ ہے, اس قسم کے لوگوں کو انہوں نے جو ایک سیکنڈ آپ کہہ لیں کہ اپنی آپ کہہ لیں کہ ٹیئر کے طور پر کھڑا کیا, ایک پراکسی کے طور پر کھڑا کیا, اور اپنی طرف سے بڑے یہ سورما بنے کہ جو باہر جو آزادی کی بات کرتے ہیں اور اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں ان کو ہم مار ڈالیں گے, خاص طور پر سکھ کمیونٹی کے لیڈرز کو. تو ان کو بھی انہوں نے, یہ جو گرپتونت سنگھ پنو ہیں, ان کے خلاف بھی سازش ہوئی, اور یہ بندہ فرار ہو گیا تھا امریکہ سے. یہ اس کو غالباً یہاں سے یورپ سے پکڑا گیا, وہاں سے پکڑ کے لایا گیا ان کو, اور اس نے خود اعتراف کیا. پہلی بات تو یہ جائے گا جیل میں 20 سے 30 سال کے درمیان, اس کو زیادہ سے 48 سال بھی سزا ہو سکتی ہے, اس کو سینٹینس ہوگی. ٹھیک ہے, ایک تو یہ اس کے جیل میں جانے کا بڑا ایک واضح آپ کہہ لیں کہ ایک فیکٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ ایک بات کہتا ہے تو میرا اصل میں بات یہی ہے اپنا شعیب, یہ ہوتا ہے اخلاقی ساکھ کی بات ہوتی ہے. جب ریاستیں اخلاقی ساکھ کھو دیتی ہیں نا تو پھر وہ ریاستیں نہیں رہتی ہیں, پھر وہ ٹیررسٹ اسٹیٹ بن جاتی ہیں. یہ ٹیررزم جو سا ہے, یہ RSS اور مودی رجیم نے جس طرح سے اس نے سار اٹھایا ہے, ہمیں تو رحم آتا ہے انڈین پیپل پر بھی, انڈین لوگوں پر بھی بڑی ہمدردی ہوتی ہے ان کے ساتھ. انڈیا کی میجورٹی جو لوگ ہیں وہ پرامن ہیں, اعتدال پسند ہیں, وہ نہیں چاہتے اس قسم کی یہ جو بکواسیات ہیں. لیکن پچھلے 12 سال سے جب سے یہ آئی ہے حکومت 2019 سے, یہ ایک عجیب 2016 سے 14 سے جی 2014 سے, ہاں 2014 سے 19, بالکل ٹھیک ہے, سیکنڈ ان کی پورشن آیا اس وقت. تو انہوں نے ایک عجیب آپ کہہ لیں کہ ایک ہندوتوا اور ایک ایکسٹریمزم پر اور عدم برداشت پر
ایک جو پالیسیاں انٹروڈیوس ہوئی، نہ صرف ان پالیسیز نے انڈیا کو اندر سے توڑ پھوڑ کا شکار کیا ہے، بلکہ اس کی جو آؤٹ لک ہے باہر جو ہے انڈیا، وہ بھی بڑی اس کی بدنامی ہوئی ہے. اور اس ساری صورتحال کا ایک ڈارک اور تاریک پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر شرمندگی نہیں محسوس کی جا رہی. غلطی کو تسلیم کرنے کا جو رویہ اور جو ایک رجحان ہے یا ایک اخلاقی جو ایک سطح ہے اس تک پہنچنے کی کوشش نہیں ہو رہی. یہ بڑا ایک افسوسناک معاملہ ہے. پھر دوسروں پر الزامات الزام لگاتے ہیں، تو نتیجہ یہی ہوگا کہ اور ذلت ہے اور پریشانی ہے اور جسے کہہ لیں کہ ایک طرح کی ایک آپ کہہ لیں کہ آپ کی شرمندگی ہے اگر آپ محسوس کر سکیں تو. سر یہ جو کیس ہے اگر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے سزا جو ہے اس نے اعتراف کر لیا ہے، سزا ہو جائے گی، تو یہ بین الاقوامی تعلقات اور سفارتی تعلقات کے لیے تو خطرہ بن سکتا ہے نا انڈیا کے لیے. بالکل، انڈیا کے سفارتی تعلقات آلریڈی آپ کہہ لیں کہ انڈر اسٹریس ہے. جی بالکل. پہلے ہی بہت ساری جگہوں کے اوپر بہت ساری غلط پالیسیز کو لے کر وہ چل رہے ہیں. امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات دیکھ لیں، چلیں اس کو تو چھوڑیں ایک طرف ہو گیا. ٹریڈ میں، اکانومی میں ٹرمپ کے ساتھ ابھی ریسنٹلی انڈیا اور امریکہ کے درمیان جو اگریمنٹ ہوا ہے وہ اس میں تھوڑی سی گنجائش نکلی ہے انڈیا کے لیے، لیکن اوور آل ان کی پالیسیز میں اتنی وہ ہارڈنیس ہے اور اتنا ہارش پالیسیز ہیں، اتنی غیر لچکدار ہیں اور اتنی سیلف سینٹرڈ ہیں کہ ہر ملک ان کے ساتھ پھر اس حوالے سے کمفرٹیبل نہیں ہوتا، ٹھیک مشکل میں جاتا ہے. تو جو لوگ ہیں وہ ظاہر سی بات ہے اگر سکھ رہنما جو ہیں ظاہر سی بات ہے ان کو خالصتان کی جب تحریک شروع ہوئی تو ان کو بھاگنا پڑا کینیڈا، امریکہ اور باقی کنٹریز میں. تو وہاں پہ جو پنجاب میں مقامی لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت بڑا خطرہ ہے نا. ہمیشہ سے ہے باقی کمیونٹی پنجاب میں جو لوگ ہیں مقامی وہ ہمیشہ سے خطرے کی زد میں. آپ 84 میں دیکھ لیں اندرا گاندھی کے دور میں جو آپریشن انہوں نے بلو اسٹار کیا، بالکل یہ گرودوارہ جو امرتسر میں ہے گولڈن ٹیمپل، اس کے اوپر جس طرح سے ہزاروں لوگوں کو انہوں نے مار ڈالا، اور صرف وہ ایک واقعہ کی حد تک بات نہیں ہے، اس کے بعد جو ایک انہوں نے ظلم اور فسطائیت اور آپ کہہ لیں کہ تشدد کی جو ایک آندھی چلائی پنجاب میں. پنجاب میں انٹینشنلی پنجاب کے اندر وہ نوجوان نسل کو خراب کر رہے ہیں منشیات کے ذریعے سے. پنجاب کی زمینیں خریدی جا رہی ہیں، ایگریکلچرل لینڈ زونس ہیں اس کی خرید رہے ہیں، وہاں پر یہ زہریلی آپ کہہ لیں کہ ایسی صنعت کھڑی کر رہے ہیں جن کا جو وہ کیا اسے کہتے ہیں ان کا جو فضلہ ہے یا وہ ان کے جو باقیات ہیں وہ زمینوں کو تباہ کر رہے ہیں. وہاں پہ کینسر جیسا موذی مرض جو ان سے بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. پھر پنجاب کے جو رائٹس ہیں ان کے اوپر بہت بڑے آپ سن لیں ان کی گفتگو جو بھگونت مان ایگریکلچر پاور ہے نا پنجاب کی، اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں. اور بھگونت مان جو ہیں جس وقت چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، آپ ذرا ان کی کوئی سے بھی 10 تقاریر کے کلپس نکال کر سن لیں، آپ کو اندازہ آ جائے گا کہ پنجاب کے لوگ کس طرح سے ڈسٹرب ہیں فرام سینٹر دلی سے، اور کس طرح کی صورتحال ہے پنجاب کے اندر. بہت ہی انریسٹ ہے اور انسرٹینٹی ہے، اور پنجاب کے لوگ جو ان سے ہیں وہ پریشان ہیں اور اس چیز کو بھی فیس کر رہے ہیں کہ وہ جو تحریک ہے بجائے اس بات کے کہ فرنٹل گورنمنٹ جو ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے جائز مطالبات کو سنے اور ان کو ان کی تسلی کرے یا ان کے ساتھ وہ بات کو آگے بڑھائے، وہ ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں. اب ملک کے باہر انہوں نے دہشت گردی شروع کر دی ہے، جو سکھ رہنما ان کو مروانے کی بات کرتے ہیں یا مار ڈالنے کی بات کرتے ہیں. تو اس طرح سے تحریکیں رکتی نہیں ہیں، زیادہ مضبوط ہوتی ہیں. سر بہت شکریہ. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ بھارتی شہری کا اعتراف جرم کرنا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ صرف انڈیا میں ہی اس کی وہ ہندو انتہا پسندی کی پالیسی نہیں ہے، بلکہ باہری جو ان کے خلاف یا خالصتان یا باقی جو فریڈم فائٹرز ہیں ان کے خلاف وہ سازشیں بھی کرتے ہیں اور انہیں قتل بھی کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل.